اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کی کل تعداد کیا تھی اور اصحاب کہف غار میں کتنے دن سوئے رہے؟ اصحاب کہف کا یہ واقعہ غار والے سے بہت مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اصحاب کہف شہر مخصوص کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی گریز کرتے تھے۔ دقیانوس کے ظلم اور جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی، اور غار کے اندر پناہ لینے کے بعد وہ لوگ وہاں پہ سو گئے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور اس نے فوراً غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک بڑے پتھر کے ذریعے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی رہ جائیں اور مر جائیں اور آنے والی لوگوں کے لیے یہ عبرتناک بن جائے اور ان کی قبریں اسی کے اندر بنا دی جائیں۔ مگر بادشاہ نے جس کو یہ حکم سونپا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے صاحب کہف کے نام اور ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک صندوق میں ڈال کر اس کی دیوار پر رکھ دیا، اور اس نیک دل آدمی نے ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دن بعد وہ ظالم بادشاہ مر گیا اور اسی طرح سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ بادشاہ بنا، اور اس نے اپنی سلطنت 38 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقے بندی شروع ہوگی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کے بادشاہ بہت غمگین ہوا اور وہ تنہائی میں ایک مقام کے اندر بند ہو کر خدا سے دعا کی اور اللہ عز و جل سے دعائیں کرنے لگا، اور اللہ عز و جل سے کہنے لگا، اے اللہ ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کی ایک چرواہ ہے جس نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے ایک غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور وحشت طاری ہوگی کہ دیوار گرنے والے اور وہ کام اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد اصحاب کہف نماز بھی ادا کی انہوں نے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے پینے کا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے جانا تاکہ ظالم بادشاہ دقیانوس کو پتہ نہ چلے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ دقیانوس مر چکا ہے اور وہ کافی صدیوں سے اس غار میں سو رہے ہیں، اور اب ایک ظالم بادشاہ نہیں بلکہ ایماندار بادشاہ آ چکا ہے، اور ایماندار بادشاہ حکمرانی کرتا ہے جس کا نام بیدروس تھا۔ اور جب ان کا وہ ساتھی بازار گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف اسلام کا چراغا پھیل چکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ بہت حیرت میں پڑ گیا اور اس کے بعد پھر وہ کھانا لینے کے لیے ایک دکان پر چلا گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ دکاندار کو دکھایا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو بہت شبہ ہوا اور کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حاکم کے سپرد کر دیا، اور حاکم نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ جب کہ اس نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حاکم نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے،
اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور لوگ یہ بتا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرستی کرتا تھا۔ اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچاتے بھاگ رہے تھے۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملواؤں۔ چنانچہ حاکم اور حمایتین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اور اس کے باقی ساتھی سوچنے لگے کہ کہیں ان کو بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ تو نہیں لیا۔ پر پھر جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان کے کانوں پہ آیا، ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ لوگ غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا تھا جو اس نیک انسان نے ان کو بند کرتے ہوئے ڈالا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک تختی نکلی جس میں ان اصحاب کہف کی معلومات لکھی تھی، ان کا نام، ان کا پتہ لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ لوگ اس ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں آ گئے تھے، مگر اس ظالم بادشاہ نے اس کا دروازہ، اس کی آنے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا ایک بڑے پتھر کے ذریعے، تاکہ ان لوگوں کی موت ایک عبرت بن جائے۔ وہ سب یہ تختی پڑھ کے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اس وقت کے عادل بادشاہ بدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی اور دوڑا اپنی فوج کے ساتھ وہاں آیا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نشانی ظاہر کر دی جسے موت کے بعد بھی زندہ ہو کر اٹھانے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف کو بادشاہ کو دعائیں دینے لگے تو اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہمیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے بادشاہ کو السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ پیدروس نے سال کی لکڑی میں صندوق بنوا کے اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر ان لوگوں پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ وہ ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس غار کے منہ کے سامنے آئے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ پھر پیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی۔ سالانہ اس دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر کے لوگ عید کے دن کی طرح ادھر آ کر زیارت کیا کریں۔ اس بعد بہت سے اختلافات پیدا ہوئے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلافات ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل۔ ترجمہ، فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 22۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اصحاب کہف غار میں کتنے دن تک سوئے رہے، اس میں بھی جب اختلافات پیدا ہوئے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ کہف کی 20ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر نازل۔ اس آیات کے بعد تو کفار کہنے لگے ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں ٹھہرے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے۔
اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو اصحاب کہف کے نام میں بھی بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ جنہوں نے ان کو اس غار میں بند کیا تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیری ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکس، ملینا، یم لیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زونوانس، فلتس، یونس۔ یہ آخری چرواہا تھا جو راستے میں 7 ہو لیے تھا، اور ان کے لوگوں کے کتے کا نام قطمیر